جو بڑے شیطان کو کیا مارنی ہے، اس وقت تک کثرت کے ساتھ حاجی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلبیہ کو پڑھتا رہے، وہ تلبیہ کو پڑھتا رہے۔ جب سورج نکل آئے اچھے طریقے سے، اب مینا کو جانا، اپنی رہائش سے مینا کو جانا، یہ سرکار کی سنت، آج کی سنتوں میں سے یہ سنت۔ آج کون سے دن کی بات چلائے بیٹھے ہیں؟ آج تو پھر ہر روز ہی آج ہے، آپ نے یاد تو نہ کیا؟ 8 ذو الحجہ، 8 ذو الحجہ کی ظہر سے، کیونکہ صبح کی نماز تو اپنی رہائش مکہ پہ یہ نہیں پڑھنی، ظہر سے لے کر 9ویں کی صبح تک 5 نمازیں حاجی مینا میں ادا کرے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ اب یہ حج کا پہلا دن پورا ہو گیا، 8 ذو الحجہ، حج کا دوسرا دن 9 ذو الحجہ۔ جب سورج خوب چمک آئے 8-9 کے ٹائم کے قریب، یا وہی بندہ دیکھ سکتا ہے کتنے بجے صحیح معنوں میں سورج، اس سے پہلے بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے جب 9 ذو الحجہ کو سورج خوب چمکے تب مینا سے عرفات شریف کو جانا، تب مینا سے عرفات شریف کو جانا، یہ سرکار کی سنت مبارکہ، پہلے بھی جا سکتا۔ دوسرا کام 9 ذو الحجہ کو جو حاجی نے کرنا ہے، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، یہ ہے وقوف عرفات۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ 9 ذو الحجہ والے دن بندہ عرفات کے میدان میں احرام اور نیت کے ساتھ پہنچ جائے تو یہ حج کا اہم ترین رکن اس نے ادا کر لیا، بس بیٹھے ہی رہنا ہے۔ حج میں کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے حج ادا ہوگا ایسی کوئی بات، یا حج میں اتنی رکعت نماز پڑھیں گے تو حج ادا ہوگا ایسی کوئی بات۔ حج بس یہ ہے، یہ ہے اہم ترین رکن۔ اگر کسی کا یہ رہ گیا تو سمجھے وہ حج کرنے والا ہی نہیں ہے۔ 9 ذو الحجہ کو کہاں ٹھہرنا؟ میدان عرفات میں، اور کعبہ مشرفہ میں بھی ٹھہرنے سے یہ رکن ادا نہیں ہوگا، میدان عرفات میں، میدان عرفات میں۔ یہ حج کا اہم ترین فرض ہے، یہ حج کا اہم ترین فرض ہے۔ وقوف عرفات کا وقت کیا ہے فقہی اعتبار سے؟ 9 ذو الحجہ کے دن زوال کے بعد سے 10ویں کی صبح صادق تک ہے۔ 9 ذو الحجہ کا دن زوال کے بعد سے 10 ذو الحجہ کی صبح، جب تک سحری کا ٹائم وہاں باقی ہے تو وقوف عرفات کا وقت بھی کیا ہوگا؟ باقی ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے، زوال کے بعد 9 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہنچنا یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اگر یہ واجب چھوٹ گیا تو دم لازم آ جائے گا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے 9 ذو الحجہ کو بندہ زوال کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان میں، اب اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کسی وجہ سے 9 ذو الحجہ کا پورا دن وہ مغرب تک جا ہی نہیں سکا، کسی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اب اس بندے کا یہ اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے شریعت نے اس کو، یہ جو اگلی رات شروع ہو گئی ہے 9 ذو الحجہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات سعودی عربیہ میں، جب تک وہاں اس دن 10 ذو الحجہ کی صبح سحری کا ٹائم باقی ہے، پوری رات میں یہ بندہ کسی وقت بھی عرفات میں چلا جائے تو حج کا اہم رکن ادا ہو جائے گا۔ البتہ کیونکہ مغرب تک جانا اس پر واجب تھا، وہ چھوٹ گیا تو اب دم دینے سے اس کی جان چھوٹے گی۔
لیکن حج ادا ہو جائے گا۔ کتنا فرق ہے، ہمارے ہاں اکثریت حاجیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اگر مغرب تک نہ گئے تو سمجھتے ہیں حاجی فوت ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ آپ مغرب سے صبح صادق تک سحری کا وقت جب تک باقی ہے، کسی وقت بھی بھلے 5 منٹ کے لیے عرفات میں چلے جائیں، آپ کا حج کا ہم رکن ادا ہو گیا۔ البتہ مغرب سے پہلے جانا واجب تھا، وہ واجب چھوٹ گیا، اس وجہ سے حاجی کو کیا دینا پڑے گا؟ ایک بکرا، وہ بھی حرم شریف کی حدود میں ذبح کرانا ہوگا یا کرنا ہوگا، حج ادا ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کا کسی وجہ سے 9 ذوالحجہ زوال کے بعد سے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک وہ عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکا، اگر کسی وجہ سے، تو اس شخص کا حج فاسد ہو گیا۔ اب اس پہ حج کی قضا فرض ہے جو کہ اگلے سال ادا کی جا سکتی، اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں، اس کے بغیر اس کا ایک دم نہیں، بھلے ہزاروں کروڑوں اونٹ بھی ذبح کرا دے تو حج اب دوبارہ اگلے سال، کیونکہ وہ وقت ہی ختم ہو گیا، وہ وقت ہی وقوف عرفات کا ختم ہو گیا۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے باہر چلا گیا، کس دن کی بات چلا رہے ہیں؟ حج کا دوسرا دن جو 9 ذوالحجہ ہے۔ اگر کوئی حاجی وقوف عرفات کرنے والا عرفات کے میدان، اس کی جہاں بھی میدان سے نکلنے کے راستے ہیں نا، حکومت سعودیہ نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے، بہت بڑے بڑے کہ دور سے نظر آتے ہیں کہ اس سے آگے عرفات کی حد ختم ہو جائے گی۔ اب کوئی نہ دیکھے تو اس کی اپنی سمجھ، انہوں نے اپنی کوشش اتنی کی ہے کہ بندے کی سوچ سے بھی زیادہ بورڈ لگا دی تاکہ کسی کا مسئلہ نہ بن جائے۔ اب اگر کوئی حاجی 9 ذوالحجہ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کے میدان سے باہر چلا گیا اور واپس نہ آیا تو اب اس حاجی پر دم لازم ہوگا، اب اس حاجی پر کیا ہوگا؟ فریضہ ادا ہو جائے گا حج والا، لیکن کیونکہ وہاں تک رہنا اس پر واجب تھا، مغرب تک اس نے واجب کو توڑ دیا، لہذا دم دے گا تو پھر ہی جان چھوٹے گی۔ ہاں اگر واپس آ گیا پھر مغرب کے بعد چلا گیا، اب اس پہ دم نہیں ہوگا، اب دم جو ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، جو دم لازم آیا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ 10ویں کی رات مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ 10ویں کی رات مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کے اکٹھے پڑھنا یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لازمی کرنا ہوگا۔ اب مسئلہ آ رہا ہے وقوف مزدلفہ کتنی دیر کے لیے بندہ بیٹھے تو ادا ہوگا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے حاجی بیچارے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، جب وقوف مزدلفہ کا وقت آتا ہے اس سے 2 منٹ پہلے چلے گئے، ان کا واجب چھوٹ گئے۔ پوری رات اس کا ٹائم نہیں ہے، غور سے سنیں، خصوصاً وہ جو حج پہ جا رہے ہیں یا جن کے رشتہ دار جا رہے ہیں وہ لازمی ان کو یہ بات بتائیں، بلکہ ممکن ہے تو پورا بیان ہی ان کو سنا دیں۔ سبحان بھائی سے کسی بھی طریقے سے لیا جا سکتا ہے، بغیر پیسوں کے USB لے جائیں اور بغیر پیسوں کے ان سے لے آئیں۔ اب غور کریں اس کا وقت کیا ہے۔ 10 ذوالحجہ کی رات کو صبح صادق کے بعد کچھ لمحات، کچھ دیر، کچھ منٹ مزدلفہ کی حدود میں بیٹھنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے میں اس کی مثال دوں، ایک حاجی نے عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا پڑھی، میں اس کی ٹائم سے آپ کو مثال سمجھاؤں، مسئلہ بڑا عام ہے، اور وہاں فرض کیا سعودیہ میں جس وقت یہ مسئلہ پیش ہے ہم نے فرض کیا، وہاں صبح صادق کا ٹائم ہوتا تھا 4:30 میں، اب نماز فجر کا ٹائم کیا ہو گیا؟ شروع۔ ساری رات اس نے مزدلفہ میں گزاری،
لیکن 4:15 پر وہ مزدلفہ کی حدود سے نکل کے مینا کی طرف جلدی کرتے ہوئے نکل گیا، حالانکہ صبح صادق کس وقت شروع ہونی تھی؟ اس بندے کا واجب چھوٹ گیا، اس پر دم لازم آ گیا۔ ساری رات مزدلفہ میں نہ جائے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم لازم نہیں آئے گا، البتہ جب صبح صادق کا وقت ہو اس کے بعد فقط 5 منٹ کے لیے چلا جائے، بیٹھ کے واپس آ جائے، اس کا واجب ادا ہو جائے۔ یہ ہے وہ اصل وقت وقوف مزدلفہ کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ساری رات گزارنا صبح صادق سے پہلے پیچھے جتنا وقت بھی ہے، یہ سرکار کی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب وقوف مزدلفہ کا تب ادا ہوگا جب صبح صادق ہو جانے کے بعد کچھ دیر مزدلفہ کی حدود میں حاجی ٹھہرے گا، بھلے جو 2 منٹ ہی ٹھہر جائے، اب اس کا یہ واجب ادا ہو گیا، اب اس کا واجب کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ ہماری دعا ہے، بڑا بریکی کا مسئلہ ہے، اللہ کریم جب تک حاجی وہاں جاتے رہیں اس کے مطابق حاجیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر پہلے چلا گیا، جس طرح میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا، صبح صادق نہیں ہوئی تھی اور وہ چلا گیا مینا کی طرف، جلدی بھی تو ہوتی ہے نا بعض حاجیوں کو، ایسی جلدی کہ وہ کیا کرنا ہے کہ الٹا نقصان ہو جائے، تو اس پہ دم لازم آ جائے گا۔ اس پہ کیا لازم آئے گا؟ 1 بکرا صادر، یعنی جس جانور کی چھوٹے سے چھوٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، اور قربانی والے شرائط سے جانور خرید کے حرم کی حدود میں ذبح کرانا، حرم کی حدود میں ذبح کرانا۔ طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے مینا کو چلے جانا سنت مبارکہ۔ یہ 10 ذوالحجہ کی بات چل رہی، 10 ذوالحجہ کی صبح جیسے وقوف مزدلفہ پورا ہوا، صبح صادق کے بعد اب مینا کی طرف نماز پڑھتے ہی چلا جائے، نماز پڑھتے ہی چلا جائے۔ جو شخص جب جانے لگے تو حدود مزدلفہ سے 49 یا 70 کنکریاں اٹھا کے جانا۔ کتنی؟ جس نے 12ویں کی کنکریاں مار کے واپس آ جانا اس کو 49 کافی ہیں، اس کو، کیونکہ 10 کو 7 ضرورت پڑیں گی، 11 کو 21 اور 12 کو بھی 21 پڑیں گی، تینوں کو جو 7 مارنی ہوتی ہیں 49۔ اور جس نے 13 ذوالحجہ بھی وہیں کنکریاں مار کے آنا ہے وہ 21 اور ملا لیں، 49 اور 21 کتنی ہو گئی؟ 70 ہو گئی۔ ہاں، مزدلفہ کے علاوہ بھی کسی جگہ سے کنکریوں کو اٹھانا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت، اس کو شرعاً اجازت ہے، کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن بہتر فقہا اسلام نے لکھا مزدلفہ سے ہی کنکریوں کو چن لے۔ کتنی چننی ہے حاجی نے؟ اگر 12ویں کو مغرب سے پہلے مینا کی حدود سے باہر چلا جائے تو پھر 49 کافی ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کتنی کو جاؤں گا، اور ہمارا مشورہ ہے کہ 13 والی کنکریاں مار کے جائے۔ کیوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مکمل بیان تو اگلے جمعے پہ آئے گا، اس کا موضوع ہوگا حج کی فضیلت، حج کی فضیلت۔ ادھر میں فقط اشارہ کر دوں کہ مشورہ جو دیا کہ 13 کو جائے، فرمایا جب تم شیطان کو حاجی ایک کنکر مارتا ہے نا، اللہ کریم اس ایک کنکر کی برکت سے اس حاجی کا ایسا کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم جانا لازم ہو جاتا ہے۔ تو بندہ گیا تو قسمت سے ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا 12 کے بجائے 13 کو کنکریاں مار کے چلا جائے؟ غور کریں نا، کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کبیرہ ترین 21 گناہ، اور ایک مسلم کی طرف نسبت کریں ہم تو شاید اس کی زندگی میں میں مومنوں کی طرف بھلائی کا نظام کرتے ہوئے جملہ بول رہا ہوں، شاید ہمیں اس کی زندگی میں 21 کبیرہ گناہ نظر ہی نہ ہے۔ وہ گئے تو ویسے ہی ہیں، 12 کو بھی جانا اور 13 کو بھی، تو بندہ ٹھہر جائے اگر 13 کو اور 21 کنکریاں مارنی ہیں، ساتھ جو مارنی ہے تینوں کو، تو سرکار نے فرمایا ہر کنکر کے بدلے میں، یہ حدیث کے جملے ہیں، ایسا کبیرہ گناہ، صفت موصوف کا جملہ آیا، ایسا کبیرہ گناہ کہ وہ ایک ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ہلاک کرنے کے لیے بندے کو کافی ہے۔ فرمایا کنکر مارے گا اللہ ایسا گناہ معاف فرما دے۔
دوسرا مارے گا اللہ ایسا گناہ دوسرا معاف فرما دے گا۔ اب 12ویں کو جائیں تو 49 ایسے معاف ہوئے، اور اگر 13ویں کو مار کے جائیں تو 70 ایسے معاف ہو گئے۔ جاتے تو بندہ قسمت سے ہی ہے، کیوں نہ ہو کہ 13ویں کو بھی مار لے۔ اگرچہ 12 کو جانا اجازت ہے، کوئی حاجی کہ جی شریعت میں تو اجازت، میں بھی کہہ رہا ہوں اجازت، قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے، 12 کو بھی جا سکتے، لیکن فائدہ تو اپنا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا فائدہ ہے جو یہاں نہیں میسر ہو سکتا، جو اس جگہ میسر ہے، کہ گارنٹی ہے کہ تم یہ کرو گے تو اللہ یہ معاف کر دے گا۔ یہاں گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائیں، حج کا 3را دن، حج کا کون سی تاریخ بنے گی؟ 10 ذوالحجہ، 8، 9 اور 10 ذوالحجہ۔ سب سے پہلے آج حاجی جب مزدلفہ سے منا کو پہنچا، سب سے پہلا کام ہے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، یہ واجب ہے۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، 7 سے کم جائز نہیں۔ اگر کسی حاجی نے 3 ماری یا بالکل ہی نہ ماری تو اس پہ دم لازم ہے، اس پہ دم کیا ہے؟ لازم ہے۔ 10 ذوالحجہ کا دوسرا کام، شیطان کو کنکریاں خود مارنا، شیطان کو کنکریاں خود مارنا۔ ہاں شدید عذر ہو، شدید مریض ہو جائے حاجی، اب دوسرے کو اپنا نائب کر سکتا ہے کہ یار میری طرف سے بھی مار دینا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بالکل صحت مند افراد خصوصاً عورتیں وہ ایک دوسرے کہہ رہے آپ جا تو نہیں میری بھی کنکریاں مار کے آ جائیں، اس سے واجب ادا نہیں ہوگا، اس سے واجب ادا اس بندے پر جس نے کہا میری طرف سے مارتے آنا خیر ہے، اس پر دم لازم آ جائے گا، اس پر دم کیا آ جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ اب 10 ذوالحجہ کو جو شیطان کو کنکریاں مارنے، اس کا ٹائم کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو جو شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اس کا وقت آج کی فجر سے، یعنی 10 ذوالحجہ کی فجر سے 11 ذوالحجہ کی فجر تک ہے، 11 ذوالحجہ کی فجر تک ہے۔ مگر سنت یہ ہے کہ جیسے سورج نکلے زوال کے وقت سے پہلے پہلے بندہ کنکریاں مار لے تو یہ سرکار کی سنت بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائے گی، سرکار کی سنت بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائے گی۔ اگرچہ ٹائم جو ٹوٹل ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن بندے نے جب کام کرنا ہے اگر وہ سرکار کے طریقے پہ ہی کر لے تو کام بھی ہو گیا اور ایک سنت کا ثواب بھی مل گیا، ایک سنت کا ثواب بھی مل گیا۔ 10 ذوالحجہ کو جب کنکریوں سے حاجی فارغ ہو جائے تو قربانی کرنا یا کروانا، لیکن کس حاجی پر؟ جس نے حج قران کا احرام باندھا تھا یا حج تمتع کا؟ جس نے حج افراد کیا، اکیلا حج کیا احرام باندھ کر، اکیلا حج، اس پر قربانی لازم نہیں ہے حج کی۔ مال کی قربانی ہر کوئی اپنی طرف نسبت کرے گا، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو کرے گا، وہ بھلے حج پہ نہ ہو تب بھی کرے گا۔ لیکن ایک شرط اور حاجی کو دیکھنی پڑے گی کہ وہ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو مسافر تو نہیں۔ اگر بندہ 10، 11، 12 ذوالحجہ کو مسافر ہو تو جو مال کی وجہ